السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور سامعین حضرات، قربانی کے دن قریب میں ہے۔ قربانی کے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ قربانی دی جاتی ہے، تو قربانی کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی 10 ذی الحجہ کے ایام کی جو فضیلت ہے حدیث شریف میں، اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ پہلے قربانی کا تذکرہ ہوگا۔ قربانی کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے قربانی کی تھے۔ قرآن میں ذکر 6ویں پارے میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کر دیا۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک نے قربانی اللہ کے لیے کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو قربانی کی تاریخ انسان کی تاریخ سے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا ذکر ہے۔ الگ الگ طریقے سے قربانی ہوتی ہے۔ ہم جو قربانی دیتے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والتسلیم کی یاد میں قربانی دیتے ہیں، ان کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا آپ نے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم باپ کی، تمہارے والد کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ ہمارے لیے کیا اس میں فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں، ایک ایک رونگ کے بدلے میں نیکی ملنے والی ہے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا اطمینان، اللہ کے رسول نے بڑے بلیغ انداز فرمایا۔ تو قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں قربانی دی جاتی ہے وہ گھر دعا کرتا ہے صاحب گھر کے لیے، برکت کے لیے، اس کے رحمت کے لیے، تمام جو بلایات، تمام افلاس و مفلسیاں دور ہوتے ہیں گھر سے۔ قربانی کا گوشت بکرا جب ذبح ہوتا ہے یا جانور ذبح ہوتا ہے، ذبح کرنے کے وقت اس کا خون زمین میں گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کے چند جانوروں کا نام ہے، چند جانوروں کے نام کے ساتھ اس کی قربانی دی جائے، اور اسی ایام بھی ہے۔ قربانی کے 3 دن 10، 11، 12، 3 دن قربانی کے ہیں۔ اس کے جانور بھی خاص ہے، یہ تمام جانور قربانی نہیں دی جا سکتے۔ قربانی کے جانور بھی خاص ہے، اس کے ایام بھی خاص ہے۔ اس کے 3 دن گزر جانے کے بعد قربانی نہیں ہوتی، چاہے کچھ سبھی آدمی قربانی دے لے۔ تو اس کے جانور کے بارے میں وضاحت آئی حدیث شریف کے اندر کہ جانوروں کے اندر اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیل ہے، کھلگا ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ تمام جانور قربانی کے ہیں۔ اونٹ کے اندر اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے، بیل کی اور جو ہے بھینس کی عمر یا کھلگے کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، اور بکرا، مینڈا اور بھیڑ کی عمر 1 سال کی ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ وضاحت فرما دی گئی کہ مینڈا اگر نہیم شہیم ہو، تر و تازہ ہو، فربا ہو، تو 6 مہینے کا بھی ہو تو وہ قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کے جانور کے نام بتا دی کہ کچھ جانور قربانی ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں فرما دے گا۔ سب سے اہم بات بتا دی کہ قربانی کے جانور جو ذبح کیے جانے والے ہیں، جو قربانی کے لیے آپ جانور انتخاب کریں، حکم دیا گیا کہ آپ فربا جانور استعمال کریں، تر و تازہ جانور، ایسا جانور جو دیکھنے سے آپ کی آنکھوں میں سمجھ میں آ جائے کہ وہ جانور صحت مند ہے اور جو ہے فربا ہے، تر و تازہ ہے، ایسا نہیں کہ لنگڑا ہے، اس کی دم کٹے ہوئی ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اس کے دانت جھڑے ہوئے ہیں، اس کا پیر جو ہے لنگ ہے، یا اس کے جو ہے اتنا لاغر ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی نہیں آ سکتا، چلا پیدل چلا ہے تو اس کو، تو ایسے اس کے اندر کمزوریاں ہیں جو عام طور پر بازار میں کمزوری سمجھی جاتی ہے جانوروں کے، وہ کمزوری سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو وہ قربانی کے لیے جانور صحیح نہیں ہے۔ تو قربانی کا جانور صحیح سالم ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے وضاحت کی گئی کہ اس کا جو سینگ ہے، اگر پیدائش طور پر سینگ نہیں ہے تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی کہ اگر وہ جو ہے خصی کیا ہوا جانور ہے،
پوٹلا ہے یا بیل ہے خصی کیا ہوا تو اور فضیلت والا ہے۔ بہت سارے لوگ خصی کیا ہے، خصی ہے تو خصی کے جانور قربانی نہیں دی جا سکتی، غلط فہمی میں ہے، ایسا نہیں ہے، خصی کا جانور زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ بیل ہو کہ بکرا ہو خصی کا ہو تو اس سے زیادہ قربانی دی جا سکتی ہے۔ پھر بارے میں قربانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس کا جو جانور قربانی کے لیے آپ جو خریدے ہیں، آپ خرید کر لائے ہیں تو اس کا دودھ، اس کا بال، اس کو کسی سواری کے لیے استعمال کرنا ناجائز حرام ہے۔ اگر دودھ اس کا نکلتا ہے تو خیرات صدقات خیرات کر دیں۔ قربانی کے جانور سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو جانور کے بارے میں نے بتا دیا قربانی کے، پھر ان کی عمر بھی بتا دی۔ اس کے اندر بڑے جانور کے اندر 7 آدمی مل سکتے ہیں، اونٹ میں، اونٹنی میں، بیل میں، بھینس میں، کھلکی کے اندر 7 آدمی مل سکتے ہیں۔ مینڈا ہو، بکرا ہو، اس کے اندر ایک آدمی کی طرف سے دی جا سکتی ہے۔ یہ معلوم ہے تفصیلات آپ کو قربانی کے۔ یہ قربانی کا فلسفہ کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی دیتے ہیں۔ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا فرما رہے تھے اللہ کے دربار میں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عنایت فرما، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ وہ دعا کرتے رہے، مایوس نہیں رہے اللہ کے دربار سے۔ آخر میں 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں لڑکا تولد فرمایا۔ ان کو لڑکا ہوا۔ آزمائش اللہ کے نیک بندوں کو آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے مقربین کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش کی گھڑی تھی۔ ایک جو ہے تقریباً 90 سال کی عمر کی دعاؤں کا ثمرہ، ایک بوڑھے ضعیف باپ کی دعاؤں کا اثر، ایک لڑکا پیدا ہو جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کا حکم دیا گیا کہ اس کو جو ہے دودھ پینے کی عمر میں سلیا کے جو غیر عزیز زارین کے اندر بیابان مقام پر لے جا کر چھوڑ دو۔ حاجرہ ان کی والدہ کے ساتھ، تو حکم کی تعبیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام لے جا کر چھوڑ دیے۔ ایک بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ اس وقت کو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو پورا کر کے دکھائے۔ تو بڑے آزمائش، بڑے امتحانات دیے گئے ابراہیم علیہ السلام سے۔ بڑا امتحان یہ تھا کہ 90 سال کی عمر کا دعاؤں کا ثمرے کا لڑکا، اس کو حکم دیا گیا بیابان جنگل میں لے جا کر چھوڑ دو۔ تو آپ لے جا کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر چون گزرے 8 سال یا 9 سال کا ہوا اسماعیل، پھر اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کا۔ کس کو حکم دے رہا؟ باپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو ان کو جو ہے یہ حکم آیا، خواب میں، پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں اس کو، اور وہ 6 و 5 میں وہ حیرت میں ہو گئے کہ مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا 8 ذی الحجہ کو۔ تو وہ سوچ میں ہو گئے۔ اس کے بعد آخر میں پھر اسی سوچ کو عربی کے اندر تربیہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو تربیہ اس سے کہتے ہیں کہ سوچ بچار کا نام تربیہ ہے عربی کے اندر۔ پھر 9 ذی الحجہ کو اسی انداز سے خواب پڑا کہ بیٹا جو ہے باپ کو ذبح کر اسماعیل کو۔ پھر انہوں نے جو ہے کہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا دن پہچان کا ہے، وہ پہچان لیے کہ اللہ کا حکم ہے، یقینی طور پہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے کہ وہ قربانی دے دی 10 ذی الحجہ کو۔ تو وہ عظیم واقعے کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی دیتے ہیں۔ تو قربانی کا حکم یہ ہے کہ بڑے جانوروں میں 7 آدمی مل سکتے ہیں، چھوٹے جانوروں میں 1 آدمی دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا سنت طریقہ بتا دیا گیا۔ اس کا گوشت جو ہے 3 حصے کیے جائیں گوشت کے، ایک حصہ اپن رکھ رہے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دو، ایک حصہ غریبوں کو دے۔ چاہے تو پورا گوشت غریبوں کو دے دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھنے والا ہے قربانی کی، آپ کے جانور کو دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کے قربان آپ کی حیثیت کو دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے، کس اعتبار سے، کس نیت سے، کس جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ آپ قربانی دے رہے ہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ جانور لے کے آئے فلاں مقام پر فلاں آدمی اتنے بکرے کاٹ رہا ہے، میں بھی اس سے زیادہ کاٹ کر بتاؤں گا تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ 17 پارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت، تمہارا دل کا جو ہے جذبہ، دل کی کیفیت، تمہارا احساس، جس انداز میں جو احساس قربانی دے رہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو قربانی کے وقت یہ حکم دیا گیا کہ نیت اچھی رکھو، انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ تو قربانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نیت اچھی رکھو۔ روزانہ تو ہم گوشت کھاتے ہیں، دعوتوں میں بھی کھاتے ہیں، گھر میں بھی کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سہولتیں تمام ہیں، لیکن سال میں ایک بار تو حکم ہے، تو قربانی کے جانور دے رہے ہو جتنا ہو سکے لوگوں میں تقسیم کر دو، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور قربانی کے گوشت کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ پھر چمڑے کے بارے میں بتا دیا گیا، اس کا چمڑا بیچ کر پیسے آپ نہیں لے سکتے، چمڑا بیچ کے کسی غریب کو دے سکتے ہیں، یا مدرسے والے اگر چمڑا لے تو چمڑے مدرسے والوں کو دے سکتے ہیں۔ تو قربانی کے مختصر سے یہ واقعات آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ذی الحجہ کی 10 جو تاریخ ہے، 10 دن جو ہے اس کی فضیلت کے ہے۔ قرآن مجید میں اس کے اللہ نے قسم کھائی، والفجر واللیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 پہلا عشرہ ذی الحجہ کا بڑا فضیلت کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کچھ بھی عمل کر لے، لیکن 10 ذی الحجہ کا جو عمل ہے وہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد کو نکلتا ہے، آپ نے فرمایا آدمی جہاد کو گیا وہ واپس آ گیا تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملنے والا جتنا 10 ذی الحجہ میں جو عمل کیا وہ ثواب ملنے والا۔ ہاں کہ رہنے والا جہاد میں اگر شہید ہو گیا تو شہادت کا مقام بہت اونچا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کی فضیلت کی بات ہے، بڑی فضیلت کے دن ہے۔ اس میں عرفے کا دن بڑی فضیلت کا ہے، 9 ذی الحجہ کی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا یکفر سنۃ الماضیہ والآتیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا عرفے کا دن روزہ رکھتا ہے جو شخص خلوص نیت کے ساتھ، اس کے ساتھ 1 سال کے گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں، آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 10 دن کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ دیکھو 9ویں فجر سے 9ویں تاریخ کی فجر سے ذی الحجہ کی 13ویں عصر تک تم ایام تکبیرات تشریق کا ورد جاری رکھو، واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، تکبیر ہے یہ تشریق کی، تکبیر تشریقات کہتے ہیں اس کو۔ ہر مسلمان کو نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے، اس کے بعد 2 مرتبہ اور پڑھ لیں تو مستحب ہے، لیکن آواز بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ علماء نے لکھا، نقطہ بیان فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لے کر جنگلی طرف ذبح کرنے کے لیے گئے، جب پوری تیاری کر لی ذبح کرنے کی، اپنے آنکھ پر پٹی باندھ دی اور چھری تیز کر لی، ان کو بچھاڑ دیا۔ اب ان قریب ذبح کرنے کا وقت تھا، چھری پھرانے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی، جنت سے دمبا آیا، دمبا کٹ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بازو کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا۔ جب یہ واقعہ، یہ منظر کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا، جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ اکبر ان کی زبان مبارک سے ادا ہوا، حضرت جبرائیل کی اللہ اکبر۔ پھر یہ کلمات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منظر دیکھا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ سوائے معبود کے پرستش کے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ منظر دیکھا اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ اکبر للہ الحمد، سب سے بڑا اللہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے لیے حمد ہے، وہی حمد کے لائق ہے۔ تو یہ جو کلمات ہے تکبیرات تشریق، یہ تاریخی کلمات ہے، 5000 سال سے یہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں ہر سال، اور یاد دلایا جا رہا ہے مسلمان کو۔ مسلمان وہ تصور کریں ابراہیم کا اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، دونوں باپ بیٹوں کا ذبح کرنے کا، بیٹا 9-10 سال کا بیٹا تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے، اور فرمایا قرآن مجید میں وہ الفاظ اللہ نے پسند کر دیے کہ جب مجھے خواب پڑا، ابراہیم نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے، اے میرے بیٹے مجھے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے پروردگار، پیغمبر کے بیٹے تھے، انہوں نے فرمایا اے پروردگار اگر اللہ کا حکم ہے، ان ستجدنی ان قریب مجھے تم صبر کرنے والوں پائیں گے۔ اگر اللہ کی مشیت ایسی ہے تو اللہ کی مشیت کو اپنی مشیت کے تابع کر دیا، اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دیا، اور فرمایا ہمارا کوئی کمال نہیں، اگر اللہ چاہا ستجدنی انشاءاللہ، اگر اللہ چاہا تو میں یہ بڑے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار کیا
کہ وہ پیغمبر کے بننے والی شخصیتی تھی، وہ ذات تھی۔ ستجدونی عنقریب مجھے پاؤ گے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہا تو من الصابرین، صابروں سے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ امتحان، وہ آزمائش کامیاب ہوئی، اللہ نے قیامت تک قربانی کو جاری رکھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے تو ہر شخص کے لیے حکم تھا گھر کے اندر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وہ عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے قربانی دینے کا حکم ہے۔ اتنے جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ قربانی دیں گے، آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ تو تکبیرات تشریق کے بارے میں بیان کرا۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں، وہ کلمات کو اللہ نے قیامت تک جاری کر دیا کہ ہر مسلمان وہ دن آ جائے، وہ تاریخ آ جائے تو ہر نماز کے بعد وہ تکبیرات کو یاد کرو، اس واقعے کو یاد کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ عورتوں کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں آہستہ آواز میں۔ دوسرا اور ایک مسئلہ ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد حکم دیا گیا ہے، ایک عام مسلمان کو مستحب درجے کا حکم ہے کہ وہ جو ہے اپنی اصلاح نہ بنائے، بال نہ بنائے، آپ نے جو ہے کٹنگ نہ کرائے، ناخن نہ نکالیں، پھر عید کے بعد نماز پڑھنے کا تو قربانی دینے کے بعد اپنی جو ہے اصلاح بنائے، کیونکہ حاجیوں کی برابری کے لیے حاجی جو ہے اصلاح نہیں بناتے ان دنوں کے اندر۔ حاجی کی مماثلت کے لیے، ہم تو حج کو نہیں گئے لیکن حاجیوں کے مماثلت کے لیے، حاجیوں کے عمل کرنے کے لیے ایسا حکم دیا گیا کہ پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک آدمی اصلاح نہیں بنانا، کٹنگ نہیں کرنا، ناخن نہیں نکالنا۔ یہ مستحب درجے کا عمل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری حکم نہیں ہے۔ اگر کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کرنا ضروری ہے، نہیں کرے تو گناہ ہوتا، گناہ کا نہیں ہے، کرے تو ثواب زیادہ ملے گا، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ حاجیوں کی مماثلت کے لیے حکم رکھا گیا ہے۔ تو قربانی ایام اکبر تکبیرات تشریق کی بات میں بتایا میں نے، تکبیرات تشریق کی فضیلت ہے، اس کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ گوشت آپ دے رہے ہیں تو خالص نیت کے ساتھ دیں، کہ غریب کو بھی دیں، امیر کو بھی دیں، پڑوسی کو بھی دیں، سب کو دیں۔ دیکھیے غور کریے، 2 عیدیں مسلمانوں کے، ایک عید الفطر ہے، وہاں نذرانہ ہے، وہاں نذرانہ کیا گیہوں دینے کا حکم ہے روزے کے بدلے میں، فدیہ کے طور پہ، صدقے فطرے کے بدلے میں، وہاں پہ گیہوں یعنی تو پیسے دینے کا حکم ہے۔ تو پہلے غریب کی مدد کرو، وہاں حکم ہے۔ نماز پڑھنے بعد میں جاؤ، اس وہاں حکم ہے۔ یہاں پہ نماز پڑھ لو، اس کے بعد جانور ذبح کرو اللہ کے نام پر، جانور ذبح کرنے کے بعد فوراً غریبوں کے پاس جاؤ اور دیو۔ وہاں بھی غریبوں کو اللہ نے پیش نظر رکھا، غریبوں کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ یہاں بھی قربانی میں غریب کو خدمت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جانور کے بارے میں نے بتا دیا اس سے پہلے، جانور جو ہے فربا تر و تازہ ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کہ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کی، رگوں اس کے گردن کے اندر 4 رگیں کٹنا ضروری ہے، 1 رگ سانس کی، 1 رگ غذا کی، 2 رگیں خون بہنے کی۔ یہ 4 رگیں کٹنے سے جانور ذبح ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ تیزی میں، گڑبڑ میں اگر جانور تیزی سے پھرا دیا آپ چھری، آپ کا دھڑا لگا ہوا، اس کا سرا لگا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، مکروہ ہوتا، کراہیت ہوتی ہے۔ لیکن خود قربانی والا جس کی قربانی ہو رہی ہے وہ جانور ذبح کرے۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ قریب آؤ، جانور ذبح ہو رہا، فاطمہ کو بلایا، آپ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو جو قربانی دے رہے ہیں وہ اہتمام کے ساتھ قربانی دیں، اور جانور ذبح کرتے خود حکم ہے کہ دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے اس کے سامنے، اور صحیح آدمی جو ذبح کرے۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے قربانی دے، بغیر وضو کے بھی قربانی کر سکتا ہے آدمی، بچہ بھی قربانی کا جانور کاٹ سکتا ہے، مرد آدمی بھی کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حکم دیا گیا ہے کہ چاقو تیز رکھیں اور قبلہ رخ جانور کو لٹائیں اور اس کو پانی پلائیں، اور بہت تیزی کے ساتھ اس کو چھری پھرا دیں، اور وہ دعا جو ہے اللہم تقبل منی ہذہ الاضحیۃ کما تقبلت من ابراہیم ومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا پڑھتے ہیں۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لوگ چیٹیاں لے کے ڈھونڈتے رہتے، پھرتے رہتے، دعا یاد نہیں ہے، یاد ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کے دل کے اندر جو نیت ہے وہی دعا ہے، وہی ارادہ ہے قربانی دینے کا۔ اب ضروری نہیں ہے پورا کے 7 آدمی کے ساتھ نام پڑھنا جانور صلاح کے، ایسا نہیں، نیت کریے آپ 7 آدمی جانور ذبح کرنے کا تو ثواب مل جاتا آپ کو، اگر ضرور نہیں ہے وہ پڑھنا۔ اللہم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ ہے کو زیر کو جو ہے زبر دے، زور دے کر پڑھیں، بسم اللہ
واللہ اکبر کہہ کر آپ پڑھیں تو جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ بڑی دعا تو بڑی میں نے پڑھا بھی دعا، اللہم تقبل منی ہذہ الاضحیۃ، اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما، اور جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول فرمایا، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو قبول فرمایا، میری قربانی کو تو ذبح کر۔ اگر قربانی کی دعا یاد نہیں ہے کچھ بھی نہیں، لیکن بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ جانور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا گوشت جو نکالنا چاہیے، 3 حصے کرنا چاہیے۔ یا اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا گوشت میں رکھ لوں، خراب گوشت غریبوں کو دو، ایسا نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قربانی دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے۔ تو جانور کا پورا گوشت آپ یہ چاہیں تو خود جو ہے پورا گوشت جو ہے دے سکتے ہیں غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی۔ آپ کھانے کا بھی حکم، کیونکہ برکت کی چیز ہے قربانی، کھانا ضروری ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں آپ ایسا۔ تو آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ وہ فلاں جگہ فلاں لوگ جو ہے ایسے بڑے بڑے جانور ذبح دے رہے ہیں، بڑے بکرے دے رہے ہیں، وہ بدس دے رہے ہیں، لہٰذا ہم لوگ 12 دیں گے، ہم 13 دیں گے۔ ایسا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقابلے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ جتنی آپ کی وسعت ہے اس پر شخص قربانی پر، اس شخص پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس جو ہے جو زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ قربانی دے سکتا ہے، اور مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ سفر جو اسلام کا سفر ہے 90 کلومیٹر جو سفر پر آدمی ہے اس پہ قربانی نہیں ہے۔ تو مقیم ہونا آدمی اور عقل مند ہونا اور بالغ ہونا، مطلب ہے کہ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی دے تو بچے کی قربانی باپ دے سکتا ہے، بیٹے کی طرف سے قربانی۔ تو آدمی عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو، یہ 3 شرائط ہے قربانی کے لیے۔ 3 شرائط ہے آدمی کی۔ آدمی ایک تو عقل مند ہو، عقل مند ہے، تمام جو ہے احکامات عقل مند سے متعلق ہوتے ہیں، اور آدمی جو ہے مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے صحت مند ہو، آدمی جو ہے کیا بالغ ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 جو ہے شرائط ہے اس کے قربانی کے۔ اللہ کا نام لے کے قربانی دے، پھر صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں کو بہت پسند ہے۔ قرآن میں ہے سورہ مسجد جو ہے کیا کہتے قباء کے بارے میں آیت نازل ہوئی، مسجد قباء کے مصلیوں کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کرام سے، مسجد کے مصلیوں سے، مسجد قباء کے، کیا بات ہے تمہاری طہارت، تمہاری صفائی کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے طہارت بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، ڈھیلا بھی لیتے ہیں، پھر پانی سے بھی دھوتے ہیں، ہم صاف کرتے ہیں۔ طہارت 2 طریقے سے اہتمام سے کرتے ہیں، ڈھیلا لیتے ہیں، پہلے ڈھیلے سکھاتے ہیں، اس کے بعد پانی سے دھوتے ہیں پیشاب کی جگہ، پیخانے کی جگہ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کی پاکیزگی کی۔ تو پاکیزہ مذہب ہے ہمارا، ایسا نہیں کہ میں جانور ذبح کرتے رہے، خون بہہ رہا، کدھر بہہ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، کسی کپڑے خراب ہو جاؤ، راستہ کیسا کدھر بھی ہو جاؤ، بس میں قربانی دے دیا، میں تو بری ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ راستے میں اگر تکلیف دے رہے ہیں، راستے میں جانے آنے والوں تو گناہ کی بات ہے بہت بڑی۔ راستے میں تکلیف دینا، اماطۃ الاذان طریق صدقۃ، حدیث میں ہے کہ راستے سے کچرا ہٹانا صدقہ نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کچرا ہٹانا۔ اگر اپن غلاظت پھینک کر غلاظ ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی لوگوں کو، اچھی بات نہیں ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کی صحیح قربانی دینے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔